السلام علیکم، میں ہوں طاہر آفاقی۔ آج ہم دیکھیں گے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں۔ آج ہم جانیں گے کہ وادی سندھ کی تہذیب کیا ہے۔ یہ جان لیں کہ وادی سندھ کی تہذیب آج سے تقریباً 5000 سال قدیم تہذیب ہے۔ تقریباً دنیا میں آج سے 5000 سال قبل کی جو تہذیبیں ہیں وہ 4 تہذیبیں ہیں۔ اگر ہم اوپر سے دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے مصری تہذیب، اس کے بعد میسوپوٹیمیا کی تہذیب، پھر وادی سندھ کی تہذیب، اور اس کے بعد چینی تہذیب۔ تو یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں ہیں جو تقریباً آج سے 5-6 ہزار سال قدیم تہذیبیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ جان لیں، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ 4 کی 4 تہذیبیں جو ہیں، جن جن علاقوں میں جن جن جگہوں پہ آباد تھیں، ان میں ایک کامن فیکٹر تھا، اور وہ کامن فیکٹر ہے کہ یہ تمام تہذیبیں جو ہیں دریاؤں کے ارد گرد جو ہے واقع تھی۔ جیسے جو ہے مصری تہذیب جو ہے دریائے نیل کے ارد گرد واقع تھی۔ اسی طرح جو ہے میسوپوٹیمیا کی تہذیب دجلہ اور فرات کے ارد گرد واقع تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے دریائے سندھ اور اس کے مضافاتی دریاؤں کے ارد گرد آباد تھی۔ اسی طرح جو چینی تہذیب جو تھی وہ یلو ریور کے ارد گرد آباد تھی۔ تو یہ جو ہے ان کا جو ہے کامن فیکٹر ہے ان تہذیبوں کا۔ بعد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو تہذیبیں جو ہیں، اتنی قدیم تہذیبیں جو ہیں، وہ یہ کس دور کی تہذیب ہے۔ مطلب ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے جو ہے یہ تمام ادوار کو 3 بڑے ادوار میں جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اسٹون ایج ہے، پھر برونز ایج، اور اس کے بعد آئرن ایج۔ اسٹون ایج جو ہے یہ تقریباً 40,000 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہے برونز ایج جو ہے، یہ اصل میں ہم لوگ جس کا مطالعہ، جن 4 تہذیبوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ برونز ایج سیولائزیشن ہے، یعنی کانسی کے دور کی تہذیبیں۔ تو یہ کانسی کے دور کی 4 تہذیبیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے لوہے کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو ادوار ہیں، اگر اسٹون ایج کی جو ہے تہذیبیں تھی تو ان کے ہاں جو ہے یہ پتھر کا جو ہے ان کی زندگی میں اہم کردار تھا، ان کی طاقت میں اہم کردار تھا۔ اسی طرح جو ہے کانسی کے دور کی تہذیب، ان کی زندگی میں جو کانسی کا دور زیادہ کانسی کا جو ہے رول زیادہ تھا۔ ان کی روزمرہ زندگی میں جو ہے جو طاقت والی اشیاء جو بنتی تھیں، وہ جو ہے وہ کانسی سے بنتی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر لوہے کا دور، جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس جتنے زیادہ ویپنز ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو یہ ہے جو اس کے نا جو ہے خصوصیات ہیں۔ اب ہم اصل میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب۔ اصل میں وادی سندھ کی تہذیب جو ہے یہ انگریزوں کی برصغیر میں آمد کے بعد جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا۔ تقریباً 1826 سے لے کر 1923 کے درمیان جو ہے مختلف جگہوں پہ کھدائی کر کے جو ہے پتہ چلا کہ یہ ایک تہذیب جو ہے تقریباً 5000 سال پہلے جو ایگزسٹ کرتی تھی وہ موجود تھی۔ تو اس تہذیب کے بارے میں جو ہے یہ اس کے 3 ادوار اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصل میں تو کہا جاتا ہے کہ 3800 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک یہ تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب جو ہے موجود رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے ابتدائی دور جو ہے 3800 قبل مسیح سے لے کر 2600 قبل مسیح کا ہے۔ پھر ان کا وسطی دور ہے جس میں اس تہذیب نے عروج حاصل کیا، وہ 2600 قبل مسیح سے لے کر 1900 قبل مسیح تک ہے۔ پھر 1900 قبل مسیح سے لے کر جو ہے 1300 قبل مسیح تک کا زمانہ یہ ان کے زوال کا دور ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس تہذیب کا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں جو اندازہ لگایا گیا کہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ تہذیب جو ہے موجود تھی۔ پھر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم لوگ جانیں گے کہ یہ تہذیب اصل میں کیا تھی، ان کی خصوصیات کیا تھیں، یہ تہذیبیں جو ہے موجود تھیں۔ تو جو ہے آیا کہ یہ تہذیبیں بیکورڈ تہذیبیں تھیں یا ہماری طرح ہی متمدن اور سویلائزڈ تہذیبیں تھیں، تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ آج کا جو پاکستان ہے، وادی سندھ کی تہذیب اس پاکستان کے علاقے میں جو ہے یہ موجود تھی۔ اس میں جو ہے دریائے سندھ کے مضافاتی علاقوں میں آباد رہی ہے۔
تو ان کے جو ہے دو بڑے شہر جو ہے، ایک تو جو ہے موہنجو داڑو جو آج کے جو ہے سندھ کا علاقہ لاڑکانہ میں ہے، یہ شہر ہے. تو موہنجو داڑو جو ہے یہ ان کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کیپٹل سٹی تھا. پھر اس کے بعد ساہیوال کے قریب ہڑپا شہر ہے، یہ ان کا دوسرا شہر. اس کے علاوہ تین اہم شہر ڈولا ویرا ہے، گینری والا ہے، اور انڈین مشرقی پنجاب میں جو ہے راکھی گیری ایک شہر ہے. تو یہ اہم ترین شہر جو ہے یہ اس تہذیب کے جو ہے مراکز تھے. پھر تقریباً ابھی تک 1600 سائٹس جو ہیں اس تہذیب کی جو ہے دریافت ہو چکی ہیں. تو اب ہم لوگ جانتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کی جو ہے خصوصیات کیا تھی، یہ لوگ نا جو کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، آیا کہ یہ ترقی یافتہ تھے یا انسیولائزڈ تھے، کیا ہے سلسلہ. تو یہ ہم لوگ تقریباً 7 پوائنٹس میں اسے نا جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہے ٹاؤن پلاننگ، جو ہے ٹاؤن پلاننگ کا فیکٹر جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا رول جو ہے ان کے ہاں بہت زیادہ تھا. جب ہم لوگ آج کے ان کے جو ہے موہنجو داڑو شہر کو دیکھتے ہیں، ایک ایریل ویو سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شہر جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا. ایک کو اپر سٹی کہا جاتا، دوسرے کو لوور سٹی کہا جاتا ہے. اپر سٹی جو ہے ان کا ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا، جبکہ لوور سٹی میں عام لوگ رہتے تھے. تو مطلب یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے شہر بنانے سے پہلے شہر کو پلان کیا تھا کہ شہر کیسے بنانا ہے. آج ہم لوگ بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ ایون آج کے دور میں بھی جب یہ ٹاؤن پلاننگ کا محکمہ ایگزسٹ کرتا ہے، پھر بھی کئی بڑے بڑے اہم شہر جو ہے ان کو پلان نہیں کیا جاتا، لیکن ان کا وہ پورا شہر جو ہے پری پلانڈ ہے. تو اپر سٹی جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا، جو ہے لوور سٹی اس میں عام لوگ رہ رہے تھے. تو لوور سٹی میں بھی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں وہاں پہ پکے گھر بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اینٹ جو ہے اس وقت کی ہے نا جو ہے وہ باقاعدہ بھٹے کا فن جو ہے ان لوگوں کے ہاں موجود تھا. تو ان لوگوں کے گھر جو ہے پکے بنے ہوئے تھے، اور 2 طرح کے ان کے ہاں گھر تھے، ایک ڈبل سٹوری اور دوسرا سنگل سٹوری. تو یہ تقریباً ان میں جو ہے یہ تمام گھر تقریباً ایک جیسے تھے، اگر سنگل سٹوری تو ایک جیسے، ڈبل سٹوری ہیں تو ایک جیسے ہیں. اور زیادہ تر یہ کشادہ گھر تھے اور ہوادار تھے، ہوا کا نکاس اس میں جو ہے بہترین طریقے سے موجود تھا. پھر ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ ان گھروں میں جو ہے بڑے بڑے کمروں کے ساتھ واش روم بھی موجود تھے. اصل میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے بر صغیر میں جو ہے مسلمانوں کی آمد سے قبل اور اب بھی جو ہے ہندوؤں کے ہاں یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں واش روم نہیں بناتے. تو وادی سندھ کی تہذیب میں جو تقریباً ہر گھر میں نہ صرف واش روم تھے بلکہ نکاسی آب کا بھی پراپر انتظام تھا. نکاسی آب کے لیے باقاعدہ جو ہے انڈر گراؤنڈ جو ہے ان کے ہاں جو ہے لائنیں تھیں، جن میں لوگوں کی نا جو ویسٹج جو ہے وہ نکل کے جو ہے شہر سے باہر دور میدانی علاقوں میں گرتی تھی. یعنی یہ لوگ نا جو ہے صفائی پسند تھے، ان کے ہاں وہ گندگی ویسے نہیں تھی جیسے عام ہمارے ہاں ارد گرد ہوتی ہے. تو یہ نکاسی آپ کا ان کے ہاں بہترین انتظام تھا. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ گلیاں جو ہیں کشادہ گلیاں بنی ہوئی ہیں، کشادہ اور خوبصورت گلیاں، یہ نہیں کہ کوئی گلی تنگ بنی ہے، کوئی بہت زیادہ وسیع بنی ہے، ایک مخصوص جو میئرمنٹ ہے جو تقریباً ہر جگہ جس سے اپلائی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے ہاں جو ہے مختلف جو ہے ہولڈنگ ہاؤسز بنے ہوئے تھے، معبد بنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے کئی ہم نے جو دیکھے ہیں ان کے ہاں جو ہے سوئمنگ پول تک بنے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب کافی حد تک نا جو کنسٹرکشن کا جو ہے شکار تھا ان لوگوں کا نا جو ہے، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے ان کے ہاں مطلب اس حد تک تھی کہ سر ویلیم جو ایک مشہور آرکیالوجسٹ تھے، ان کا کہنا تھا کہ اس سے موہنجو داڑو کے شہر کو دیکھ کے مجھے نا جو ہے برطانیہ کا جو ہے شہر لندن جو ہے اس کی یاد آتی ہے کہ وہاں بھی ایسی گلیاں اور ایسے گھر بنے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے دوسری اس کی نا جو ہے خصوصیت جو ہے وادی سندھ کی، وہ ہے زرعی معاشرہ. یہ جو ہے ان کا جو ہے زرعی معاشرہ تھا، ان کا انحصار زراعت پہ تھا. اور اہم بات جو ہے کرنے والی کہ ان کی جو زراعت بھی ہے وہ بھی کافی حد تک ترقی یافتہ تھی. وہ اس لحاظ سے کہ ان کے ہاں جو ہولڈنگ ہاؤسز
ذخیرہ گر جو ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی زائد جو ہے جو گندم کپاس زائد جو ہے جو کپاس تھی زائد جو ان کی یہاں ہوتی تھی پیداوار وہ اسے یہ لوگ سٹور کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ ان کا جو ہے زراعت جو ہے کافی حد تک جو ہے ترقی یافتہ تھی. اور زراعت کے جو ہے ہمیں جو اوزار ملے ہیں کانسی کے بنے ہوئے ہیں زیادہ تر اوزار، اور زیادہ تر اوزار زراعت سے متعلقہ ہی ہمیں ملے ہیں. کوئی ایسے اوزار نہیں ملے جو کہ شو کریں کہ یہ جنگجو لوگ تھے. اگرچہ اپنی حفاظت کے لیے مختلف بنائی گئی بھالے نیزے اور تلواریں تو ملی ہیں، لیکن یہ اس زیادہ مقدار میں نہیں تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر پرامن تھے، امن کے ساتھ رہنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے نہیں تھے. جیسے کہ ہمیں جو ہے مصری تہذیب اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ جنگجو تھے، اس کے برعکس یہ جنگجو نہیں تھے. تیسری ان کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت ہے ان کا جو ہے تجارت جو ہے جو زائد پیداوار بچ جاتی تھی یہ دوسرے جو ہے ممالک دوسرے علاقوں میں جو ہے یہ ٹریڈ کیا کرتے تھے. ان کی ہمیں نا جو ہے ٹریڈ کی علامات جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وادی سندھ کے کئی نوادرات ہمیں جو ہے مصری تہذیب اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں ملے اور ان کے بہت سے نوادرات یہاں سے ملے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی باہمی تجارت بھی تھی. یہ کوئی سولیٹیوڈ کوئی الگ علاقے میں نہیں رہ رہے تھے بلکہ یہ تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھی. اور زیادہ تر ان کا نا جو ہے جو ان کا سلسلہ تجارت کا تھا وہ بارٹر سسٹم پہ تھا، یعنی کہ ان کی ٹریڈ جو ہے جو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر جو ہے تھی. پھر اس کے بعد ہمیں نا جو پتہ چلتا ہے ہم لوگ ان کی نا جو ہے دیکھیں زبان جو ہے یہ اس کی نا چوتھی خصوصیت ہے کہ زبان ان لوگوں کی ہمیں کئی پتھر ملے ہیں، کئی ایسی نا جو ہے وہ مورتیاں ملی ہیں جن پہ وہ مختلف لکھے ہوئے ہیں. تو ان کے تقریباً ابھی تک جو ہے 400 سے زائد رسم الخط جو ہے دریافت ہو چکے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ان کی زبان پڑھی نہیں جا سکی. کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں اس تہذیب کے زوال کے بعد مختلف جو ہے علاقوں سے لوگ آ کے اس جگہ پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں. کبھی آرینز آئے، کبھی ہن قوم آئی، کبھی جو ہے ایرانی قوم آئی، کبھی سینٹرل ایشیا سے ترک آ گئے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ جو بھی حکمران آتے رہے وہ اپنی زبان اپنے ساتھ لاتے رہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کی جو ہے زبان ہم لوگ ابھی تک نہیں پڑھ سکے. اس کے برعکس ہم لوگ مصری تہذیب، میسوپوٹیمیا کی تہذیب اور چینی تہذیب کی زبان کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک ہم لوگ جو ہے زبان نہیں پڑھ سکے. تو یہ ہے اس کا سلسلہ. پھر اس کے بعد جو ہے مذہب. تو مذہب جو ہے ہمیں کئی نمونوں سے پتہ چلتا ہے، کئی تصویروں سے پتہ چلتا ہے، کئی ان کے نا جو ہے اسکلپچر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نا ان کا کیا مذہب تھا. کچھ جگہوں پہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جانوروں کی پوجا کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ تصویروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فطرت پرست بھی تھے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ تصویریں جو ہے بڑی وہ واضح تصویریں ہیں. مطلب ایک نا جو ہے ایک ایسے لگتا ہے کہ کوئی راہب آنکھیں بند کر کے نا جو ہے وہ میڈیٹیٹ کر رہا، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اندیکھے خدا کی عبادت کر رہا. پھر ایک اور تصویر ملتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کسی عبادت میں مصروف ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایک خدا کی بھی عبادت کرتے رہے ہیں. تو فردر یہ پروو اس بات سے ہوتا ہے کہ یہاں قبریں دریافت ہوئی ہیں. پتہ چلا کہ لوگ یہاں کے لوگ جو ہے اپنے مردوں کو دفناتے تھے. تو ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی جو الہامی مذاہب ہیں وہ سب اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نا جو ہے اس کا مطلب ایک خدا کی بھی عبادت کرتے رہے ہیں. پھر جو ہے چھٹی خصوصیت جو ہے وہ ہے مٹی کے برتن. یہ لوگ نا جو ہے اپنے استعمال کی اشیاء مٹی سے بناتے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں جو ہے اینٹیں پکی تھیں. تو اس کا مطلب یہ اپنے روزمرہ کی اشیاء جو استعمال کی اشیاء جو ہے وہ مٹی سے نا جو بناتے تھے اور پختہ تھی اور ان پہ بہترین جو ہے جو نقش و نگار کیے ہوئے تھے.
تو خوبصورتی ان کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ ان کا ذوق بھی انتہائی زیادہ اعلیٰ تھا. تو مٹی کے برتنوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ہمیں کچھ کھلونے بھی ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کے استعمال کے لیے جو ہے کھلونے بھی جو ہے وہ بنایا کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت کام میں نہیں مصروف رہتے تھے بلکہ یہ لوگ جو ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا کرتے تھے, زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے بھی کیا کرتے تھے. پھر آخری جو ان کا نا جو ہے خصوصیت ہے وہ ہے نوادرات اور زیورات. مطلب خدائی سے ہمیں جو مختلف نا جو ہے زیورات دریافت ہوئے ہیں, مختلف نوادرات دریافت ہوئے ہیں, تو مختلف پتھر جو ہے دریافت ہوئے, ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خواتین بنتی سنورتی تھی. ان کی جو خواتین جو ہے وہ مختلف زیورات بنتی تھی, وہ بناؤ سنگار کرتی تھی, وہ جو اپنے آپ کو بناتی سنوارتی تھی. مطلب وہ ہمارے ہاں جو ہے نا کہ کچھ اگر پرانا دور ہے تو جنگلی انداز میں لوگ رہے ہوں گے, تو ایسا کچھ نہیں. وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ جو ہے عورتیں وہ بنتی سنورتی تھیں, بناؤ سنگار کرتی تھی, اپنے آپ کو مزین کرتی تھی. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی اعلیٰ ترین ذوق کے بھی مالک تھے. تو یہ ہمارا ایک اوور آل جو ہے پکچر ہے کہ یہ ہے نا جو وادی سندھ کی تہذیب تھی. اس سے ہمیں جو ایک بات تو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نا جو ہے کافی زیادہ ترقی یافتہ تھے. ان کا نا جو ہے آرکیٹیکچر میں ان لوگوں کا ذوق بہت اعلیٰ تھا. پھر ان کا جو ہے ٹریڈ میں یہ لوگ کافی آگے تھے, زراعت ان کی بہترین تھی. پھر ان کا جو ہے باقی عام جو زندگی ہے نا جو ہے اور ان کا جو نظام جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے ایک مکمل پورا نظام تھا. اب سوال ایک پیدا ہوتا, سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنی جو ہے بہترین تہذیب یہ زوال کا شکار کیسے ہوئی. تو یہ ہے کہ یہ زوال کا شکار کیسے ہوئی, اس بارے میں جو ہے 4 رائے ہیں کہ ان کے زوال کی 4 وجوہات جو ہے وہ مختلف آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز نے بیان کی ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ قحط پڑا, قحط سالی کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو ہے بارشیں نہیں ہوئیں, دریا خشک ہو گئے جس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر گئے. دوسرے نمبر پر جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا سیلاب آیا جس میں لوگ جو ہے سیلاب کی نظر ہو کے جو ہے ختم ہو گئے. تیسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ کوئی زلزلہ آیا اور زلزلے کی وجہ سے یہ لوگ پوری کی پوری آبادیاں جو ہیں وہ زمین میں دفن ہو گئی, جو کہ ہمیں آج بھی جو ہے جب ہم زمینوں کو کھودتے ہیں تو ان کی وہ مختلف آبادیاں ملتی ہیں. تو یہ, اور چوتھے نمبر پر کہا جاتا ہے آرینز کی آمد, کہ آرینز آئے, انہوں نے آ کے نا کیونکہ وہ جنگجو لوگ تھے تو انہوں نے آ کے یہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے ان پہ جو ہے ان کو اپنا غلام بنا لیا, ان پہ غلبہ حاصل کر لیا, اور یوں اس طرح سے یہ تہذیب جو ہے اختتام پذیر ہوئی. تو یہ 4 جو ہے مختلف نظریات ہیں. ان کے بارے میں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ 4 کے 4 نظریات کافی حد تک صحیح بھی ہیں. مطلب یہ اتنی بڑی تہذیب تھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ جو ہے خشک سالی کی وجہ سے لوگ مر گئے, کسی جگہ سیلاب آیا کچھ شہروں میں تو وہ جو ہے شہر صفائی ہستی سے مٹ گئے, اور کچھ شہر جو ہے زلزلے کی نظر ہو گئے, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے تقریباً جو کہا جاتا ہے 1300 قبل مسیح میں جو ہے آرینز آئے, اور آرینز نے جو ہے اس تہذیب پہ جو ہے غلبہ حاصل کر کے جو ہے ان کا اختتام کر دیا. تو یہ ہمارا جو ہے اوور آل پکچر تھی. اب اینڈ پہ جو ہے کنکلوڈنگ جو ریمارکس ہیں, مطلب ہم لوگ کا نا جو ہے یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس سے پڑھ رہے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں یا میسوپوٹیمیا کے بارے میں یا مصری تہذیب کے بارے میں یا چینی تہذیب کے بارے میں, تو اکثر آخر مقصد کیا ہے؟ کچھ مقاصد جو ہے, ایک بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا جو اکثر طاقت جب حاصل کرتے ہیں علم میں, ہنر میں, جب ہم لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک تکبر ہمارے یہاں آتا کہ شاید ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں تھا, ہم سے زیادہ جو ہے پڑھا لکھا, ہم سے زیادہ جو ہے متمدن, ہم لوگوں سے زیادہ پاورفل کوئی قوم نہیں رہی, ہم لوگ ہی طاقتور ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں سے پہلے بھی جو ہے سویلائزڈ لوگ موجود تھے, وہ ہم سے بہترین نظام زندگی بھی چلا رہے تھے, ہم سے زیادہ بہترین انداز میں رہ بھی رہے تھے, تو لیکن وہ زوال کا شکار ہو گئے. تو یہ اس سے ہمیں ایک عبرت حاصل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا وہی ہے کہ اس سے ہم لوگوں نے جو ہے سیکھتے ہیں کہ جو غلطیاں ان لوگوں نے کی ہیں
جو جو ان تہذیبوں نے غلطیاں کی ہیں ان سے بچا جائے، اور جو کام انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے کیے ہیں، جیسے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرامن لوگ تھے، تو ایک امن کی طرف بھی ہمیں نا جو ہے ایک اسٹیمولیشن ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پرامن رہیں، لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں. تو یہ ہمارا نا جو ہے آج کا موضوع تھا، وادی سندھ کی تہذیب. امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے جان سکے، اس کے بارے میں جو ہے تقریباً جو اوور آل میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو نا جو ہے اس کے بارے میں بتا سکوں. جو بھی اگر کوئی بات آپ کو لگے کہ کچھ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہو یا کوئی چیز بتانی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم.